حضرت ذی وقار، آج کا جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ ایک مقدس، مطہر اور عظیم الشان ہستی کی فضائل و کمالات کے اوپر مشتمل ہے۔ سبحان۔ آج کا جو میرا موضوع ہے اس کی جانب جانے سے قبل ایک بات آپ سب ذہن نشین رکھیے کہ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ کسی میں کوئی کمال، کوئی خوبی موجود ہی نہیں۔ کئی ایسے انسان پیدا ہوئے جن میں کچھ کمال، کچھ خوبیاں موجود ہوئیں، اور کئی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو کمالات اور خوبیوں کی جامع ہستیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو کمالات اور خوبیوں کی جامع ہستی ہیں۔ آج جس ہستی، انہی ہستیوں میں سے ایک مبارک ہستی جن کا آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے، وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ وہ ہستی شیر خدا بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار بھی ہیں، حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں، صاحب عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، علم باکمال والے بھی ہیں۔ وہ تو فاتح خیبر بھی ہیں، ارے وہ تو میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں۔ اور غرض کون سی ایسی خوبی ہے جو ان کے اندر موجود نہیں؟ اسی لیے اس مبارک ہستی کو کہا جاتا ہے مظہر العجائب والغرائب، اور قیامت تک اسی نام سے کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک اسی نام کے ساتھ آپ کو یاد کیا جائے گا۔ وہ ہستی اتنی مقدس ہستی ہے۔ آئیے اب اس ہستی کا ذکر خیر بھی سنتے ہیں۔ وہ ہستی کوئی اور ہستی نہیں بلکہ میری مراد حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مقدس ذات گرامی، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی، مبارک نام ہے علی ابن ابی طالب، علی نام ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن اور ابو تراب۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رحمت اللہ، آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی ہے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے، مولا علی کی والدہ محترمہ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہجرت بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہجرت بھی فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور ایک واسطے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان اقدس سے آپ کا شجرہ نسب جڑ جاتا ہے، ایک صرف واسطے کے ساتھ۔ اور حضرت عبد المطلب پہ جا کے مصطفیٰ کریم کا بھی، یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں حضرت عبد المطلب مصطفیٰ کے دادا ہیں وہیں پر مولا علی کے بھی دادا ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں پر مولا علی کے بھی دادا جان ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ عام الفیل کے 30 سال میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آ گئے تھے۔ حضور کی بھائی جان پرورش میں اعلان نبوت سے پہلے ہی آ گئے تھے۔ جب قریش کے اندر قحط آ گیا، قحط میں قریش مبتلا ہو گئے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب پر اہل و عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مولا علی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔
مولا علی کی پرورش کا ذمہ لے لیا، مولا علی کی پرورش کا ذمہ لے لیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے جو اور کسی نے نہ پایا کہ آپ کی پرورش خود خدائے کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مولا علی کی شان ہے، آپ کی پرورش خدائے کریم کے محبوب نے کی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے آنکھ کھولی تو حضور کا جمال روشن دیکھا، آپ نے آنکھ کھولی جمال آرا دیکھا، آپ نے آنکھ کھولی مصطفیٰ کریم کی باتیں سنی، آپ نے آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر عادات بینات دیکھی۔ اور آپ کی یہ شان، یہ مقام کہ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ شان ہے کہ اسی لیے آپ نے کبھی بھی پوری زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ مولا علی کی شان ہے، یہ مولا علی کی شان ہے کہ آپ کی پرورش مصطفیٰ نے کی، آنکھیں کھولی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، آنکھیں کھولی مصطفیٰ کی باتیں سنی، مصطفیٰ کی عادتیں سیکھی۔ اور اسی جو بندہ مصطفیٰ کی پرورش میں ہو تو وہ کیسے کسی کو اور کے سامنے سر جھکا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جھکا سکتا۔ تو یہ آپ کی ہی شان ہے کہ آپ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ مقدس شان ہے کہ آپ نے کہ پوری زندگی میں کسی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نہ بعد میں، بلکہ آپ کہ شان تو یہ ہے، مولا علی کی شان یہ ہے۔ 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی نا، 13 رجب میں آپ کی ولادت بعض روایات کے مطابق کعبہ مکرمہ میں ہوئی، حرم شریف میں آپ مولود کعبہ بھی ہیں، مولا علی مولود کعبہ، یہ ہے آپ کی شان۔ اور آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، موجود ہے کہ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر 10 برس تھی، بعض روایات میں 8 برس تھی، بعض روایات میں 7 برس تھی۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر یا 8 سال تھی یا 10 سال کی عمر تھی، سبحان اللہ، 10 سال یا 8 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور یہ ہے میری شان، میرے آقا، میرے مولا، ہمارے مرشد حضرت مولا کائنات کی شان، یہ ہے میں مولا کائنات کی شان۔ اور آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یوں تو اور بھی کئی خصوصیات حاصل ہیں، لیکن ایک مبارک خصوصیت وہ اگر ذکر نہ کی جائے تو بیان ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہ ایسی خصوصیت ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضور نے فرمایا جاؤ جا کے مولا علی کو تو بلا کے لاؤ۔ حضور نے مولا علی کو بلایا۔ اب حضرت علی المرتضی شیر خدا حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور نے بلا کر فرمایا اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، آج میں مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، لیکن تم میرے بستر کے اوپر سو گے، تم میرے بستر کے اوپر سو گے، اور قریش کی ساری امانتیں ان کے حوالے کر کے صبح مدینہ شریف آ جاؤ، اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، الحمدللہ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، قربان جائیے مولا علی کی ذات کے اوپر۔ اب اس چیز کو بیان کرنا بھائی جان بڑا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں دیکھیے مقام مولا مرتضی جب معلوم ہے کہ حضور کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہجرت کر کے مکہ یا مدینہ چلے جائیں، اس وجہ سے کہ کفار کا پلان ہے، گھر کے باہر کھڑے ہیں کہ جب حضور آرام فرمائیں گے بستر کے اوپر قتل کرنے کا ارادہ ہے، اور حضور کا بستر قتل گاہ بنی ہوئی ہے، لیکن معلوم ہے کہ بستر پر یہ قتل گاہ کے اوپر سونا ہے، لیکن قربان جائے مولا علی کا عقیدہ، قربان جائے مولا علی کی شان، مقام مولا علی پہ قربان جائیں۔ اور معلوم ہے کفار باہر کھڑے ہیں، کفار قتل کر دیں گے،
تھے, لیکن عقیدے والے آدمی کہ ہمیشہ عقیدہ اسے بچا لیا کرتا ہے. اور مولا علی کے عقیدے پہ قربان جائیں. مولا علی عقیدے والے تھے, وہ آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں تھے, بلکہ فرماتے ہیں آپ نے, مولا علی نے حضور کی سبز چادر لی اور حضور کے بستر مبارک پر آرام سے سو گئے. حضور کے بستر مبارک پر آرام سے سو گئے. صبح اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد فرمایا جاتا ہے 3 دن اسی مکہ میں رہے. سبحان اللہ. جہاں معلوم ہو کہ حضور کی جگہ پہ سونا ہے, ابھی انہوں نے قتل کر دینا. 3 دن مکہ میں رہے. کیا کرتے رہے؟ امانتیں دیتے رہے, امانتیں دیتے رہے. پھر کیا کیا؟ امانتیں دینے کے بعد آپ نکلے اور مدینہ شریف مسجد قباء چلے گئے. کسی نے پوچھا کہ یار اے حضرت علی, بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ نے اتنی قتل گاہ کے اوپر سوئے, آپ کو معلوم ہے کفار باہر کھڑے ہیں, قتل کرنے کا ارادہ ہے, آپ کیسے سو کیسے گئے؟ آپ نے فرمایا بس مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کے اوپر یقین تھا. مجھے تھا کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرمایا مجھے یہ یقین تھا کہ جب مصطفیٰ نے فرما دیا اے علی امانتیں دے کے مدینے آ جانا, حضور نے فرمایا یعنی کہ میں مدینے جاؤں گا. جب مصطفیٰ نے فرما دیا ہے تو پھر ڈر تو شے ہی کوئی نہیں, کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا, ڈر کوئی چیز ہی نہیں ہے جب مصطفیٰ نے فرما دیا. اور یہ ہے ہمارے اسلاف کا عقیدہ, یہ ہے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ. پتہ ہے لیکن مصطفیٰ کے فرمان پہ یقین. آج ہمیں مصطفیٰ کی بات پہ شاید یقین وہ نہ ہو, لیکن انہیں یقین تھا, بلیو تھا, یقین تھا کہ مصطفیٰ نے فرما دیا علی قباء میں جائے گا, علی مدینے میں جائے گا, تو پھر یہ مجھے قتل بھی نہیں کر سکتے, علی ضرور جائے گا, علی ضرور جائے گا. یہ ہے میرے مولا علی کی شان, یہ ہے میرے مولا علی کی شان. اور میں تو یہاں ایک بات جملہ کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار مولا علی کی اتنی شان ہے کہ مولا علی کا نام بندہ لے لینا تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. مولا علی کا نام میں یہ طاقت ہے, نام کے اندر اتنا اثر ہے. بس بندہ مولا علی کا نام لے لے, اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور مولا علی کا ذکر سن کے عاشق تو جھوم ہی جایا کرتا ہے, عاشق تو مولا علی کا نام سن کے جھوم جاتا ہے. ہاں کئی ایسے بھی ہیں جن کے سامنے مولا علی کا نام لیا جائے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں, ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. سنیے پھر مقام مولا مرتضیٰ, حدیث پاک میں مصطفیٰ کی زبان سے مقام مرتضیٰ سنیے. ایک مرتبہ جب حضور نے صحابہ کرام کے اندر, انصار صحابہ اور مہاجرین کے اندر بھائی چارہ قائم کیا, ہر ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا لیا. ایک مرتبہ یہی ہوا کہ سب کو حضور نے حکم دیا, حضور نے کہا بھی فلاں صحابی فلاں کا بھائی, فلاں صحابی فلاں کا بھائی, سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. علی المرتضیٰ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا, علی المرتضیٰ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب مولا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا آپ نے ہر صحابی کو کسی دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا, آقا انصار کو مہاجرین میں بھائی بنا دیا, بھائی چارہ قائم کر دیا. آقا آپ نے مجھے نہیں بھائی بنایا, آقا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ خدا کی قسم مصطفیٰ کریم کے جو لبوں سے یہ فرمان سن کے بندہ جھوم جاتا ہے, مقام علی میں بندہ جھوم کر ملنگ ہو جاتا ہے. سنیے حضور نے, حضرت علی آتے ہیں, آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ علی تم دنیا کے بھائی کی بات کرتے ہو, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو, آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت کے اندر بھی میرے بھائی ہو. دنیا کی بات کرتے ہو, فرمایا دنیا کی بات کرتے ہو, علی تم تو میرے بھائی ہو, اور بھائی ہو تم میرے, دنیا میں بھی بھائی ہو, آخرت کے اندر بھی مولا علی کے بھائی ہیں. یہ ہے میرے مولا مرتضیٰ کی شان. اور آگے بھی مولا مرتضیٰ کی شان سنیے. میرے مولا علی کی اتنی مبارک شان ہے کہ سنیے, حضرت سیدنا ام سلمہ حضور کی زوجہ,
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب وہ حدیث آ گئی جس کی طرف میں نے کچھ وقت پہلے اشارہ کیا تھا، حضرت ام سلمہ سے روایت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں علی سے منافق محبت نہیں کرتا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا، اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ فرمایا علی سے منافق جو ہے محبت نہیں کرتا، اور جو علی سے مومن ہے وہ بغض نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، حضرت علی کی شان و مقام کو دیکھیے کہ سرکار نے آپ سے محبت نہ کرنے والے کو منافق فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مولا علی کی محبت۔ جو حضرت علی سے محبت نہ کرے حضور اسے منافق فرماتا۔ یہ ایمان ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ منافق ہے وہ آدمی جو علی سے محبت نہیں کرتا، اور جو علی سے محبت کرتا ہے، اور جو علی سے محبت کرتا ہے حضور ان کے ایمان کی، ان کے مومن کی تعریف فرماتے ہیں۔ اور اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ام سلمہ سے ہی روایت ہے، وہ بھی بڑی باکمال حدیث پاک ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے علی کو برا بھلا کہا، جس نے علی کو برا بھلا کہا، تحقیق اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ فرمایا جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ اور سنیے اس حدیث پاک میں کتنی باکمال قربت ہے حضرت علی کی حضور سے، کتنا قریب ہے، کتنی قربت ہے کہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے والا مصطفیٰ کا گستاخ ہے، علی کی شان میں زبان دراز کرنے والا مصطفیٰ کا گستاخ ہے، اور جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے وہ رب کا بھی گستاخ ہے، جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے وہ رب کا بھی گستاخ ہے۔ اگلی حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک بڑی باکمال حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میں کھلے میدان میں تھے، میدان میں بہت سارے لوگ جمع تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر خم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ میں اللہ کی قسم بتاؤ اللہ نے کہ حبیب نے غدیر خم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ تو مجمع میں سے 30 آدمیوں نے کھڑے ہو کر ان کی گواہی دی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا حضور نے اس دن یہ فرمایا تھا کہ جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، اور قربان جائے میرے اہل سنت کے، آپ بھی کتنے عاشق مولا علی ہیں۔ فرماتے ہیں اپنی منقبت میں، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ، ہے یہ قول مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن آپ مشکات شریف میں پڑھیں گے نا اس حدیث کے تحت، من کنت مولا فعلی مولا، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہیں علی۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، اس کی شرح کیا ہے، توجہ سے سنیے، اس میں عقیدے کی بات آنے والی ہے، اس میں عقیدے کی بات ہے۔ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کسی کا میں ہوں مولا
اس کے مولا ہے علی. مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار. سبحان ہاں جی توجہ رکھیے, انشاءاللہ. مولا کا معنی ہے مددگار کے. اگر کوئی یہ معنی لے کہ مولا کا معنی خلیفہ کے ہیں, اگر کوئی یہ معنی لے کہ جس کسی کا میں ہوں خلیفہ اس کے خلیفہ ہیں علی, تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا, او آدمی یہ بتا حضور کس کے معاذ اللہ خلیفہ ہے؟ یہ تو ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی خلیفہ اس سے مراد لیا جاتا ہے, تو خلیفہ تو بھائی مراد ہی نہیں لیا جاتا. آپ ترجمے کی شرح دیکھیں, جس کسی کا میں ہوں مولا, مولا کے معنی اگر مددگار نہیں خلیفہ کرو گے تو حضور کیا یہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی کا میں ہوں خلیفہ معاذ اللہ اس کے خلیفہ ہیں علی. تو ایک ہی وقت میں دو خلیفہ کہاں سے آ گئے؟ ہاں جی سبحان اللہ. بیٹھے ہو سبحان سبحان اللہ. اللہ علمی بات پہ سبحان سبحان اللہ, سبحان اللہ گج وج کے بنتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہیں علی. اگر مولا کا معنی خلیفہ کے لیں گے تو ایک وقت میں دو خلیفہ کہاں سے آ گئے؟ نہیں آئیں گے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کا ترجمہ شرح یہی بنے گی, معنی یہی بنے گا کہ جس کسی کے حضور مددگار ہیں, جس کسی کے حضور دوست ہیں, جس کسی کے حضور محبوب ہیں, اسی کے دوست مددگار محبوب مولا علی کی بھی ذات ہے. سبحان اللہ اس کسی کے دوست محبوب مولا علی کی بھی ذات ہے. اور اگلا عقیدے کا نقطہ دے رہا ہوں, سبحان اللہ کی صدا آپ سے خواہش کرتا ہوں, سنیے اسی حدیث پاک کے تحت جس کا مددگار مصطفیٰ ہیں, اس کے مددگار مولا علی ہیں, تو پھر کہنا پڑے گا یا علی مدد کہنا جائز ہے. سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. ماننا پڑے گا بھئی یا علی مدد کہنا جائز ہے. تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا یا علی مدد کہنا حدیث پاک سے جائز ہے. سبحان اللہ یا علی مدد کہنا جب جائز ہے, مان لیا جی, کہتے مان لیا حدیث پاک میں من کنت مولا فعلی من مولا, اس حدیث کے تحت مان لیا مولا علی مدد کہنا جائز ہے. تو میں نے کہا مولا علی مدد یا علی مدد کہنا جائز ہے, تو پھر مان یا رسول اللہ مدد کہنا بھی جائز ہے. سبحان اللہ پھر مان یا رسول اللہ مدد کہنا بھی جائز ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. ہمیں یہ کہنا چاہیے اننی فی بحری غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. پھر مانو یہ کہنا پڑے گا. تو یہ ہے میرے مولا علی کی شان. آخری روایت پڑھتا ہوں, طبرانی میں موجود حضرت جابر اور حضرت ترمذی ابن حاکم نے حضرت علی سے روایت کیا. کیا روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم, سبحان اللہ. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سبحان اللہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اگر شہر سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو دروازے تک جانا پڑے گا, دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا, دروازے سے گزرنا پڑے گا. دروازے پہ جاؤ گے تو پھر ہی شہر کے اندر داخل ہو گے. سبحان اللہ دروازے کے اندر جاؤ گے پھر ہی شہر کے اندر تمہیں داخلہ بھی ملے گا. یہ ہے مقام, یہ ہے مرتبہ میرے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. اور آپ کی علم کی اگر بات کریں تو علم میں بھی آپ بے مثال ہیں, علم میں بھی بے مثال ہے. شجاعت کی بات کریں, شجاعت میں بھی بے مثال ہے. بہادری جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بہادری مولا علی کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. اور شان دیکھے مولا علی کی, مقام و مرتبہ دیکھے میرے مولا علی کا. سنیے ایک مرتبہ جنگ خیبر کا موقع ہے, جو ذوق والے بندے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں. جنگ خیبر کا موقع ہے. اس دفعہ میں نے بیان وہی کیا جو آپ سب کو آتا ہے. میں نے کہا وہی باتیں لیکن آسان طریقے سے عرض کروں گا. جنگ خیبر کا موقع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے. اور یہ قلعہ کس کے پاس ہے؟ مرہب کے پاس ہے. اور مرہب کا پایہ تخت ہے, کنٹرول کرتا ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے. حضور نے حکم دیا اسے فتح کرنا ہے. اب سب سے پہلے حضور نے جھنڈا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیا سبحان اللہ. اور فرمایا جاؤ جا کے فتح کرو.
आप गए, फतह ना हो पाए, फातिह ना बन पाए। फिर आपने मौला हजरत उमर को दिया, हजरत मौला उमर को दिया कि जाओ खैबर फतह करके आओ। आप जाते हैं, लेकिन खैबर का फातेह बनना तो किसी और के नसीब में लिखा था। सुभान अल्लाह। खैबर का फातेह बनना तो किसी और के नसीब के अंदर लिखा था। अब हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने एक दिन फरमाया मैं ये झंडा कल एक ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ में खुदा ताला ने फतह अता फरमाएगा, और वो शख्स अल्लाह रसूल का भी महबूब है, अल्लाह रसूल का भी दोस्त है, और अल्लाह रसूल उसके भी दोस्त है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह रसूल का दोस्त है, अल्लाह रसूल उसके दोस्त है। सुभान अल्लाह। अब मौला अली मौजूद हैं, आंखों का मर्ज है। अब हुजूर ने फरमाया कल मैं ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ने फतह दी है। अब सब सहाबा इकराम की वो रात कैसे कटी हो, सब सहाबा इकराम की रात बेचैनी में गुजरी कि काश ये सआदत हमारे हिस्से में आ जाए। अब सारे सहाबा इकराम वहां पर मौजूद, रात गुजर गई, सुबह हुई, सब सहाबा इकराम अदब के साथ मुस्तफा की बारगाह में मौजूद है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबे मुबारक जुम्बिश में आए और कुर्बान हो जाए। सरकार ने, सब सहाबा इकराम इंतजार में हैं कि अब किसका नाम लिया जा रहा है, और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं आइना अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। फरमाया बताओ अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? फरमाया आका उनकी तो आंखों में अशूबे चश्म है, वो तो बीमार है। फरमाया लाओ ने हमारी बारगाह में। अब मौला अली को हुजूर की बारगाह में लाया गया। हुजूर ने अपना मुबारक लुआबे दहन उनकी आंख में लगाया। हुजूर ने मुबारक लुआबे दहन आंख में लगाया, और ये हदीस पाक के अल्फाज हैं, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। सहाबा इकराम फरमाते हैं जब हुजूर ने अपना मुकद्दस लुआबे दहन मौला अली की आंखों पर लगाया तो आप ऐसे शिफायाब हुए कि जैसे पहले कभी मर्ज ही नहीं था। सुभान अल्लाह। ऐसे शिफायाब हुए जैसे पहले कभी मर्ज में मुब्तला ही नहीं थे। फरमाया अब हुजूर ने आपको झंडा अता फरमाया, परचम इस्लाम को थामने वाले हैं मौला अली। परचम इस्लाम को मौला अली ने थामा, और थाम के हुजूर ने दुआएं देकर रुखसत किया। फरमाया जाओ अल्लाह तुम्हें फतह याद करेगा, लेकिन पहले जाके उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर तुम्हारी वजह से कोई एक भी मुसलमान हो जाए तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। अब मौला अली जाते हैं तो सामने मरहब बाहर आ गया, और मरहब जब आया तो मौला अली ने तो इस्लाम की दावत देनी थी, लेकिन मरहब तकब्बुर से आया और आके एक अरबी में शेर पढ़ा, और शेर का तर्जुमा ये है, मरहब कहता है सुनो मैं वो हूँ जिसे मरहब कहा जाता है, मैं वो हूँ जिसे मरहब कहा जाता है, मैं हथियारों से लैस हूँ। आज तक कोई बहादुर मेरे सामने नहीं आया, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं, किसी में इतना जज्बा नहीं कि वो मुझसे टकरा सके। उसने ये अरबी में शेर कहा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने मौला अली को खिताबत का भी बाकमाल इल्म अता फरमाया, खिताबत का भी बाकमाल इल्म अता फरमाया। अब उसने ललकारा तो अब शेर खुदा को ललकार रहा है, ललकार भी शेर खुदा को रहा है। शेर खुदा ने क्या जवाब दिया, और सुन के बंदा कुर्बान हो जाता है। शेर खुदा फरमाते हैं अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। फरमाया मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, और मैं गार के अंदर मौजूद खौफनाक शेर की तरह खतरनाक हूँ। सुभान अल्लाह। मैं गार के अंदर मौजूद शेर की तरह खतरनाक हूँ। अब आपका मरहब का सामना हुआ तो मौला अली के सामने कौन टिक सकता है? और शेर खुदा के सामने भी कोई लड़े, और शेर खुदा के सामने भी किसी में ताब हो। अब मौला अली ने एक ही तलवार के वार से उसके सर को कलम करके रख दिया। जो अब इतनी बातें किया करता था, एक ही वार में उसका सर कलम करके रख दिया। अब बारी आ गई, आपने फतह का ऐलान कर दिया। बारी आ गई किले की, आपने एक हाथ से
आपने एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया। उलमा फरमाते हैं खैबर का दरवाजा उखाड़ा तो मौला अली में इतनी ताकत, इतनी शुजाअत, अपने इतने बड़े, इतने वजनी, जब बाद में लोगों ने उस दरवाजे को उठाया तो 40 आदमी भी उस दरवाजे को नहीं उठा सके, इतना वजनी दरवाजा आपने एक हाथ से उठाया। और उठा लेना, चलो ये भी एक मिसाल है, समझ तो नहीं आता लेकिन कमाल देखें आपकी ताकत के ऊपर कुर्बान। आपने खाली उसे उठाया नहीं बल्कि ढाल की तरह उसे अपने साथ रखा है, ढाल की तरह उसे साथ रखा। और लोगों ने उस दरवाजे के ऊपर चढ़कर किले के अंदर दाखिल हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने मौला अली के हाथ में मुस्तफा करीम की इस हदीस को पूरा फरमाया कि सुबह मैं ऐसे शख्स को झंडा अता फरमाऊंगा जो अल्लाह रसूल की रजा वाला होगा, अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करते होंगे और उसे अल्लाह फतह अता फरमाएगा। और मौला अली ने खैबर का किला फतह कर दिया। मौला अली ने खैबर का किला फतह करके क़यामत तक के लिए अपने नाम के साथ ये लगा लिया कि मौला मुर्तज़ा फातिह खैबर भी है, मौला मुर्तज़ा फातिह खैबर भी हैं। अरे आज आपको एक नई बात सुनाता हूँ, तवज्जो रखिएगा, तवज्जो वाले सुभान अल्लाह सुनाएगा। अब मौला अली ने खैबर का किला कैसे फतह किया, इतना बड़ा दरवाजा कैसे उखाड़ लिया। एक मर्तबा जब मौला अली अमीरुल मुमिनीन थे तो अपने दारुल हुकूमत में मौजूद हैं, तो एक आदमी आया, एक नौजवान आया, तो आकर लोगों से पूछता है, ए अवाम मुझे ये बताओ कि यार वो मौला अली किधर हैं जिन्होंने एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया था। लोगों ने बताया वो सामने मौजूद थे। अब सामने जाता है तो देखता है कि बाबा जी मौजूद हैं जो अखरोट खा रहे हैं। तवज्जो रखिए, एक सामने बाबा जी हैं जो अखरोट खा रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाए बाबा जी से अखरोट टूट नहीं रहा। अब नौजवान था, हवाला मेरे पास मौजूद है, नौजवान था, उसने कहा, दिल में हंसा और ख्याल किया कि ये है मौला अली, इनसे अखरोट तो टूटता नहीं है, खैबर कैसे उखाड़ा होगा। अखरोट टूटता नहीं है, खैबर कैसे उखाड़ा। अब मौला अली ने पहचान लिया, जान लिया। अब फरमाया ओ बेटे इधर आ, फरमाया ओ बेटे इधर आ, बात सुन। अब पास आते हैं, फरमाया बता क्या माजरा है, क्यों हंस रहा है। फरमाया कोई मसला नहीं है। फरमाया तू बताता है या मैं बताऊं। फरमाया तू बताता है या मैं बताऊं क्या मसला है। फरमाया आप बताएं। फरमाया तू ये सोच रहा है कि बाबा जी से अखरोट टूटता नहीं, खैबर कैसे उखाड़ लिया। बाबा जी से अखरोट टूटता नहीं, खैबर कैसे उखाड़ लिया। अब वो नौजवान जरा अभी कहता जी यही बात है, बिल्कुल मैंने यही सोचा है। अब जैसे ही उसने अर्ज किया कि मैंने यही सोचा है, मौला अली के चेहरे का रंग बदला, इमामा शरीफ सीधा किया और वो जो अखरोट मुंह में था उसे झाड़ के फेंका और फरमाया बेटा बात सुन मेरी। कहा जी फरमाइए। फरमाया तू कहता है कि ये बाबा जी से अखरोट टूटता नहीं और खैबर कैसे तोड़ लिया। अगर आज भी कोई खैबर है तो बता, आज भी मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी। फरमाया आज भी कोई खैबर है तो ला, अली उसे भी तोड़ के दिखा देता है। अब उसने कहा हुजूर जब आपका वो जलवा देखा, जब आपका जलाल देखा तो पहचान गया। कहता मुझे यकीन है कि आप तोड़ डालेंगे, मुझे लगता है कि आप अभी भी तोड़ डालेंगे। आपने फरमाया सुन मसला समझ आया नहीं। फरमाया नहीं आया। फरमाया सुन अखरोट मैं अपनी ताकत से तोड़ रहा था, अखरोट मैं अपनी ताकत से तोड़ रहा था और खैबर का कला और खैबर का दरवाजा मैं अपने ईमान की ताकत से उखाड़ रहा था। आज भी अगर कोई ललकारता है तो मेरा ईमान इतना मजबूत है कि आज भी उखाड़ देंगे। कहा कि दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम
سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو مولا علی کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے مولا علی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی شجاعت عطا فرمائی، جہاں اتنی شجاعت عطا فرمائی وہاں آپ کی یہ شان ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم کے بھی مشیر ہیں، آپ ابوبکر صدیق کے بھی مشیر ہیں، آپ مولا عمر کے بھی مشیر ہیں، اور آپ عثمان غنی کے بھی مشیر ہیں۔ آپ مشیر مشورہ آپ سے کیا کرتے ہیں، اور آپ کے فیصلے تاریخ کے اندر موجود ہے۔ وقت میں گنجائش نہیں، صرف ایک فیصلہ سنا کر آپ کو مولا علی کے فیصلہ اور مولا علی کی ذہانت پہ قربان ایک فیصلہ سن کے اجازت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں، حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یمن میں ایک شخص تھا، توجہ رکھیے زیادہ طویل واقعہ نہیں ہے۔ یمن کے اندر ایک شخص تھا، اس نے اپنے غلام کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجا کہ جا کر فلاں شہر میں کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا۔ اب مالک کا بیٹا اور غلام دونوں جا رہے ہیں، مالک کا بیٹا اور غلام دونوں جا رہے ہیں، رستے میں دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ اب دونوں کی لڑائی ہوتی ہے تو جھگڑا ہوا، اور وہ جو مالک کا بیٹا تھا اس نے غلام کو مارا۔ اب مارنے کے بعد جب وہ غلام کوفہ پہنچا تو وہ جو غلام تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ مالک کا بیٹا میرا غلام ہے، میں اس کا حق ہوں۔ اب بیچنا چاہا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ اب یہ مقدمہ مولا علی کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اب مولا علی کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے پہلے انہیں سمجھایا، وہ نہ مانے۔ آپ نے فرمایا سنو، اپنے ایک غلام تھا آپ کا جس کا نام تھا حضرت قمبر نام تھا، فرمایا قمبر یہ سامنے جو عمارت دیکھ رہے ہو اس کے اندر 2 سوراخ کرو جا کر۔ انہوں نے 2 سوراخ کیے، سوراخ کرنے کے بعد فرمایا تم دونوں اپنی اپنی گردنیں اس میں سے باہر نکالو، اپنی اپنی گردنیں اس میں سے باہر نکالو۔ دونوں نے گردنیں باہر نکالی۔ اب مولا علی نے فرمایا قمبر ذرا مصطفیٰ کی تلوار تو لے کے آؤ، مصطفیٰ کی تلوار لاؤ۔ اب وہ حضور کی تلوار لائے، حضور کی تلوار قمبر کو دی، فرمایا جاؤ غلام کا سر کاٹ دو، فرمایا جاؤ دونوں کی گردنیں سوراخ میں سے باہر، فرمایا دونوں کی گردنیں ایسے دیکھے وہ سوراخ میں سے باہر، فرمایا جاؤ غلام کا سر کاٹ دو۔ اب غلام جسے سننے کی عادت ہو تو وہ تو اپنے اوپر ہی لے جاتا ہے، وہ تو اپنے اوپر ہی لے جاتا ہے۔ جب کہا غلام کا سر کاٹو تو جو غلام تھا اس نے جلدی سے گھبرا کے سر اندر کر لیا۔ آپ نے فرمایا بس ثابت ہو گیا ہے اصل میں یہ غلام ہے، فرمایا اصل میں یہ غلام ہے، یہ جھوٹا تھا، اسے یمن کی جانب بھیج دیا۔ اسی طریقے سے 2 عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں، مولا علی کے دور خلافت میں آپ کے پاس 2 عورتیں آتی ہیں اور ایک بچے کو لے کے آتی ہیں، ایک عورت کہتی ہے یہ میرا بچہ، دوسرا عورت کہتی ہے یہ میرا بچہ، آپ کی شان پہ قربان جائیں۔ آپ نے پہلے سمجھایا نہیں مانے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قمبر آلہ تو ذرا لے کے آؤ، آدھا لے آؤ، آدھا کہہ دیتے ہیں، تم کہہ رہی ہو تمہارا بیٹا، تم کہہ رہی ہو تمہارا بیٹا، آدھا کر لو۔ اب جو ماں تھی نا، اصل ماں کو کب گوارا ہے کہ میرے بیٹے کی جان لی جائے، ماں کو کب گوارا ہے؟ اب جو اصل تھی ماں، اس نے کہا اے امیر المؤمنین میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، آپ مجھے نہیں دینا نہ دیں، لیکن میرے بیٹے کو تو قربان نہ کریں، مجھے نہ دیں۔ مولا علی نے جب اس کی طرف دیکھی، اس کی چہرے کے اثرات دیکھے، آپ پہچان گئے کہ یہی اس کی حقیقی ماں ہے، فرمایا پہچان گئے یہی اس کی حقیقی ماں ہے۔ اور دوسری عورت سے فرمایا تمہیں شرم آنی چاہیے، ہمارے دربار میں جھوٹ بولتی ہو، اور بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی شہادت کے وہ خود بھی مان گئی کہ میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور آپ نے اسے بھی سزا دی ہے۔ تو مولا علی کی یہ شان ہے، مولا علی کا یہ مقام ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جب بھی نام لے تو جو سنی ہوتا ہے نا، سنی، اور جو ٹناٹن سنی ہوتا ہے اس کا چہرہ مسکرا دیا جاتا ہے، اس کا چہرہ مسکرا جاتا ہے۔ مولا علی کی شان سن کے اور کوئی آدمی مولا علی کا ذکر نہ چھیڑ دے۔ ہمارے الحمدللہ اجداد، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھوں کا یہ ذوق تھا کہ وہ مولا علی کی شانیں سنا کرتے تھے اور ممبروں پر سنایا بھی کرتے تھے، اور وہ مولا علی 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 کی صدائیں بھی لگایا کرتے
کرتے تھے, یہ آج کئی لوگ آ گئے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم علی والے نہیں. سنو, ہم علی والے نہیں, ہم ہی علی والے ہیں. اگر ہم علی والے نہیں تو پھر کوئی اور علی والا نہیں ہے. اور دیکھیے مولا علی کے 13 رجب شریف میں ولادت ہوتی ہے تو آپ کی ولادت کی یہ شان ہے. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولود کعبہ ہیں, آپ مولود کعبہ ہیں. امیر اہل سنت نے اپنے رسالے کرامات شیر خدا میں لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ شان ہے کہ آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے, آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں. یہ میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا جو سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.